ماضی میں یہودیوں کی تاریخ میں بھی دو عروج کے دور آئے اور دو دور جو ہیں زوال کے آئے. مسلمانوں کے ہاں بھی آیا ہے. اب یہ ہے کہ تیسری مرتبہ یہودی بھی اور امت مسلمہ بھی دونوں ایک اپورڈ موشن کی طرف جا رہے ہیں، دونوں عروج کی طرف جا رہے ہیں. مسلمان اور یہودی دونوں. اور ان میں ایک بہت بڑا تصادم ہونے والا ہے. البتہ اس کو سمجھنے کے لیے اس میں جو مین ایکٹرز ہیں ان کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی 2 آیتوں میں بظاہر ایک تضاد ہے. آیت نمبر 82 میں کہا گیا ہے کہ تم دیکھو گے کہ مسلمانوں سے دشمنی میں شدید ترین تو یہود اور مشرکین ہیں، لیکن محبت میں قریب ترین وہ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں. ذالک بأن فیہم قسیسین و رہبان وانہم لا یستکبرون. ان میں قسیس ہیں، درویش ہیں، راہب ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے. اچھا، یہ 82 ہے. 51 میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا حمایتی اور دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور بڑی سخت دھمکی آئی، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. جو کوئی بھی تم میں ان سے دوستی کرے گا، ان کی حمایت اختیار کرے گا، تو پھر وہ انہی میں شمار ہوگا. اور اگلی آیت میں بھی بیان کیا گیا کہ در حقیقت یہ علامت ہے نفاق کی، یسارعون فیہم، کہ لوگ جو ہیں مسلمانوں میں جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے وہ انہی کے اندر گھستے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس تضاد کو آپ کیسے اسی کو ریزالو کرنا میں چاہتا ہوں. نمبر 1، صحیح، اصل میں جو پہلی آیت میں نے بیان کی ہے وہ اس وقت کی صورتحال تھی جبکہ حضور دنیا میں تشریف فرما تھے. صحیح. یہودیوں کا طرز عمل اور عیسائیوں کا طرز عمل زمین و آسمان کا فرق تھا. یہودی حالانکہ منتظر تھے شدت سے حضور کی بعثت کے، اور انہی کی وجہ سے جو انصار مدینہ ہیں انہوں نے جلدی کی اور ایمان لے آئے، چونکہ وہ ڈرایا کرتے تھے انہیں کہ تم ابھی تو ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن ابھی آخری نبی کا ظہور قریب ہے، ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے جنگ کریں گے، تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے. صحیح. پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے پہچانتے ہیں ان کو، حضور کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. واہ. لیکن دشمنی کی انتہا، شدید ترین دشمنی ان کی تھی. وہ شیطنت کے راستے پر چلے. شیطان کا اصل جرم کیا تھا؟ تکبر اور حسد. یہ آدم سے تکبر اور حسد، اور یہی امت مسلمہ سے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبر اور حسد. اچھا، اس کے برعکس معاملہ تھا عیسائیوں کا. عیسائی اس وقت جتنے بھی تھے ان میں قسیس، رہبان، جیسا کہ ابھی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، تو آپ کو عجیب عجیب واقعات ملیں گے. حضور بچپن میں گئے ہیں شام سفر پر اپنے چچا کے ساتھ، ابو طالب کے ساتھ. وہاں ایک عیسائی راہب نے پہچان لیا کہ یہ تو نبی ہے آنے والے. ابو طالب سے کہا ان کی حفاظت کرنا، یہودی کہیں انہیں دیکھ لیں گے تو قتل کر دیں گے. واہ. اچھا، پھر اسی طریقے سے ایک عیسائی راہب نے راستہ بتایا حضرت سلمان فارسی کو کہ جنوب میں کھجوروں کی سرزمین میں نئی نبوت کا ظہور ہونے والا ہے، جہاں تم ٹرائی یور لک. اچھا، یہ سارے معاملات بہت اہم ہیں. پھر جب مسلمانوں پر بپتا پڑی ہے مکے میں، پناہ گزین ہوئے جا کے نجاشی کے ہاں، اور نجاشی کے ہاں پھر گیا ہے وفد قریش کا کہ یہ بگوڑے ہمارے انہیں واپس کرو. تو اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ مجھے بتائیں کہ ان کا مذہب کیا ہے. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھ کر سنایا. اس نے کہا کہ عیسیٰ کی حیثیت جو کچھ ان آیات میں بیان ہوئی ہے اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں ہے. اس نے کہا تم آرام سے یہاں رہو. اور یہ جو الفاظ اس کے آئے ہیں، جب عمرو بن العاص چونکہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ تھے اس وفد کے صدر جو قریش نے بھیجا تھا کہ واپس لے کر آئیں. اس سے کہا، عمر سے کہا ہے کہ تم اگر ایک پہاڑ جتنا مجھے سونا دو گے تب بھی میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. یہ نجاشی ہے. پھر آپ کے علم میں ہے کہ جتنے حضور نے خطوط لکھے تھے، یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہرقل نے بڑا اکرام کیا سفیر کا، اور وہ چاہتا تھا، تاریخ یہ ثابت کرتی ہے وہ ایمان لانا چاہتا تھا کہ جیسے 300 برس پہلے کانسٹینٹائن جو ہے عیسائی ہو گیا تھا اور پوری مملکت عیسائی ہو گئی، اگر اسی طرح آج میں ہو جاؤں اور مملکت پوری ہو جائے مسلمان، تو ہمارا نظام جو کہ تو قائم رہتا ہے. میں درباریوں کا رنگ دیکھا کہ وہ تیار نہیں ہے، تو وہ جو اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھی بیڑی جو پڑی رہ گئی، مقوقس نے جو کہ الیگزینڈریا کا وہ جو بادشاہ تھا یا وہ بہت بڑا ان کا دینی رہنما تھا، جو اس نے حضور کو تحفے بھیجے ہیں اور 2 کنیزیں بھیجی ہیں اور وہ گھوڑا تحفے میں دیا ہے اور بہت ہی اکرام کیا ہے.
تو عیسائیوں سے کوئی تصادم نہیں ہوا، جبکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان شدید دشمنی چلی آ رہی تھی۔ صحیح۔ وجہ کیا تھی کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھوایا، متی کی انجیل میں تفصیل ساری موجود ہے۔ اب جس کو وہ خدا کا بیٹا مانتے ہو، جنہوں نے سولی چڑھوایا، ان کے ساتھ جو رویہ ان کا ہونا چاہیے تھا وہی تھا، بالکل ٹھیک۔ پھر ایسا بھی ہوا ہے بعض مواقع پر کہ یہودیوں کو موقع مل گیا تو انہوں نے عیسائیوں کا قتل عام کیا ہے۔ ذو نواس جو ہے ایک بادشاہ یمن میں، اچانک جو ایسا ہوا کہ ایک شخص نے وہاں پر یہودیت قبول کر لی، یثرب آیا، یہاں پر یہودیوں سے ملا، متاثر ہوا اور وہ یہودیت قبول کر کے چلا گیا۔ اس کا بیٹا ذو نواس تھا۔ اس نے چاہا کہ نجران جو قریب کی آبادیاں تھیں، یہ تمام عیسائیوں کی تھی، ان سب کو زبردستی عیسائی بنا۔ نجران کے رہنے والے عیسائیوں پر پھر ذو نواس نے دباؤ ڈالا کہ تم یہودی ہو جاؤ، انہوں نے انکار کیا۔ تو آگ کے بڑے بڑے گڑھے کھود کر ان میں آگ جلا کر اور اس میں ان کو جلایا گیا۔ 20,000 نیئرلی they were burnt alive۔ یہ میں صرف اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہودی اور عیسائیوں میں کبھی دوستی نہیں تھی، صحیح، دشمنی تھی۔ قرآن مجید جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ اہل ایمان کے ساتھ محبت تو ہے نصارہ کو اور دشمنی ہے یہود کو، تو گویا کہ پھر ان کے آپس میں دوستی ہونی چاہیے۔ یہ جو آپ واقعہ نجران کا ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، یہ تقریباً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کی ولادت سے کوئی 50 صحیح۔ اب اس کے بعد صورتحال کیا ہوئی ہے کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ رفتہ 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 یہودی جو ہے وہ عیسائیوں کو فتح کر رہے ہیں۔ یہ پروسیس جو میرے نزدیک تاریخ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ جب مسلمان فتح کر رہے تھے اندلس، طارق ابن زیاد داخل ہو گیا، وہاں پر یہودی اس وقت سخت پرسیکیوٹڈ تھے، انہیں عیسائی مارتے تھے، انتہائی نفرت کرتے تھے، ان کی تحقیر کرتے تھے۔ تو یہودیوں نے طارق ابن زیاد کو راستے بتائے، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، گویا کہ یہودی مسلمانوں کے محسن بن گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مسلم اسپین کے اندر انہیں جو عزت پھر ملی ہے، مسلمانوں نے جو انہیں سر پر بٹھایا ہے، انہیں عزت دی، ان کا اکرام ہوا ہے، ان کو سٹیٹس دیا ہے، سو مچ سو کہ ایک وقت میں ہسپانیہ کی مسلمان مملکت کا وزیر اعظم یہودی تھا، اتنے قریب۔ یہ اچھا وہاں کیا کیا انہوں نے کہ جب ہسپانیہ میں یہ یونیورسٹیز بنی ہیں، کارڈووا اور گرنڈا اور ٹولیڈو، اب یہاں پر جو ہے آ رہے تھے نوجوان فرانس سے اور اٹلی سے اور جرمنی سے پڑھنے کے لیے۔ اب وہاں پڑھانے والوں میں اور ویسے بھی اہم لوگوں میں یہودی بھی تھے۔ انہوں نے یہاں سے ہسپانیہ میں بیٹھ کر عیسائیت پر حملہ کیا۔ بن گورین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا از مسلم اسپین۔ یہ ڈائسپورا جو سن 70 سے شروع ہو گیا تھا، جو ٹائٹس رومی نے 1,37,000 کو مار کے نکالا یہاں سے، اور پھر ان کا وہ بھی گرا دیا، ہیکل جو گرا ہوا ہے آج تک، تو اس وقت سے ڈائسپورا شروع ہوا تھا۔ بن گورین جو پہلا وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا از مسلم اسپین۔ وہاں انہیں وہ عزت حاصل ہوئی۔ اب وہاں کیا ہوا؟ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ مسلم یونیورسٹیز سے جو چیزیں جا رہی تھی، جو تھاٹ ویوز جا رہی تھی ان 3 ملکوں کو، خاص طور پر فرانس، اٹلی، جرمنی، حریت، آزادی جو اللہ نے دی، اسلام نے دی، مساوات جو انسان نے دی، اللہ نے دی، محمد نے دی صلی اللہ علیہ وسلم، ان چیزوں کو انہوں نے اس کے اندر کوئی رنگ آمیزی کر کے، ان میں مبالغہ پیدا کر کے عیسائی نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر پیدا کیا۔ آزادی، آزاد خیالی، اللہ سے بھی آزادی، دین سے بھی آزادی، مذہب سے بھی آزادی، آزادی ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر پوپ سے آزادی۔ یہ خامخواہ کہاں کا تمہارا بادشاہ بن کر بیٹھ گیا ہے؟ کون ہے یہ؟ بھائی تمہارے پاس انجیل ہے، تم پڑھو، انجیل ہے، اور انجیل کو تورات موجود تھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود تھی۔ اس سے یہ ہے کہ پوپ کے اقتدار کو انہوں نے یوں سمجھیے کہ اندر سے کھوکھلا کیا، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، پروٹیسٹنٹزم، اٹ واز دی کریشن آف دی جیوز۔ اسی طریقے سے یہ جو ایک ہے قانونیت کا فلسفہ، ہمارا مال ہے ہم جیسے چاہیں استعمال کریں۔ اس سے پہلے پروٹیسٹنٹس نہیں تھے، پروٹیسٹنٹ نہیں تھے، یہ تو عیسائیت کو تقسیم کیا، کیتھولسزم کے خلاف بغاوت، پروٹیسٹ یہودیوں کے ذریعے اثر ہوئی۔ پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ سود یہ کیسے حرام ہو گیا، کیوں حرام ہو گیا، کیا دلیل ہے اس کی؟ یہ ہے آپ میرا مال ہے میں جیسے چاہوں استعمال کروں۔ لہٰذا انہوں نے، کیلوین نے کتاب لکھی، اور اس یہودی نے، اور اس کے بعد یہ ہوا جب تک کہ پوپ کا اقتدار تھا
پورے یورپ میں سود حرام تھا، بوتھ یوزری اینڈ کمرشل انٹرسٹ بینڈ بائی دا پوپ. جی بائی پوپ، یس. لیکن یہ کرسچینٹی کی تعلیم ہے نا، یہ تو چونکہ تورات کی تعلیم ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ پوپ کے ذریعے سے چل رہا تھا. انہوں نے اس کو ختم کروایا. نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے پہلا پروٹیسٹنٹ جو چرچ بنا انگلینڈ میں، چرچ آف انگلینڈ، باغی ہو گیا پوپ سے. سب سے پہلا بینک بنا انگلینڈ میں، بینک آف انگلینڈ. انہوں نے اس پورے نظام کو وہاں شروع کیا اور پھر وہ انتہائی جو ہے سازشی انداز میں دول یورپ کو آپس میں لڑاتے تھے، جنگیں کراتے تھے اور پھر اپنے منہ مانگے شرح سود کے اوپر قرضے دیتے تھے دونوں سائڈز کو. اس طریقے سے کچھ عرصے میں وہ پورے یورپ کی جو سرمایہ تھا اس پر کنٹرول کرتے جس نپولین کو بھی پیسے دے رہے ہیں، فرانس کو بھی دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسفر آف نالج ہوئی اسپین سے، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ کروسیڈز کا ہے سارا؟ نہیں، اس سے پہلے کی بات، اس سے پہلے کا. کروسیڈز جو ہے یہ چونکہ ہسپانیہ پر فتح ہو گیا ہے، 712 میں انٹر ہوئے ہیں طارق ابن زیاد، اور یہ تو جا کر آئے گا 1095 میں، تو اس سے پہلے کا ٹھیک. تو یہاں اس میں یہ ہے کہ پھر بعد میں اگرچہ وقت لگتا ہے قوموں میں تبدیلی لانے میں، تو ظاہر بات ہے کہ پوپ کا اقتدار اتنی جلدی ختم ہونے والا تو نہیں تھا، اٹ ٹک ٹائم، اور اس کے بعد تقسیم ہوئی ہے، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا ہے. اچھا، اسی لیے ایک عجیب بات ہے آپ، اسی لیے یہودی انگلستان کو کہتے تھے نیو اسرائیل، انگلینڈ کو. یہ ہمارا نیا ملک ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہاں ہمارا غلبہ ہے. کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے امریکہ کو کہا نیو اسرائیل. حالانکہ جیفرسن جو تھا تھرڈ پریزیڈنٹ آف امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جس نے کہ وہ ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس جو ہے ڈرافٹ کیا تھا، اس نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ میں تم سے یہ نصیحت کرتا ہوں کبھی یہودی کو اس ملک میں مت آنے دینا. تھرڈ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس جیفرسن، تھامس جیفرسن، اور وہ جو ہے 1776 میں جو بھی انڈیپینڈنس ڈکلیئر ہوئی ہے اس کا ریزولوشن ڈرافٹ کرنے والا وہ شخص، اس نے یہ کہا تھا کہ یہودیوں کو کبھی آپ اپنے اس نئے ملک میں نہ آنے دیں، امریکہ میں نہ آنے دیں، ورنہ ہوگا کیا کہ چند نسلوں کے بعد آپ کے بچے فیلڈز میں کام کر رہے ہوں گے اور یہ لوگ جو ہے منی ہاؤسز کے اندر، ایکسچینج ہاؤسز کے اندر بیٹھے ہوئے صرف اپنے جو ہے ہتھیلیاں ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ رہے ہوں وغیرہ وغیرہ. میں نے یہ سارا کچھ اس لیے بیک گراؤنڈ بلڈ اپ کیا ہے کہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دشمن تھے. قرآن یہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. نصارہ کا کہنا یہ ہے کہ یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں اور یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں. تو ان کے درمیان کبھی دوستی نہیں تھی، دشمنی تھی. یہ دوستی ہوئی ہے اب. یہ جو 51ویں آیت ہے سورہ مائدہ کی، یہ پیشن گوئی تھی. آج جو ہے یہودی جو علامہ اقبال پچھلی صدی میں دیکھ آئے تھے، فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں، اس وقت کے فرنگ کا امام تھا برطانیہ. ظاہر بات ہے کہ ابھی امریکہ تو اپنی کچھار کے اندر شیر جو ہے پڑا ہوا تھا، وہ باہر نکلا ہی نہیں تھا. اس وقت جو ہے یورپ کے پورے مانیٹری سسٹم کو کنٹرول کیا بینکنگ نظام کے ذریعے سے یہودیوں نے. یہی وہ شے تھی کہ جو دیکھ لی ہٹلر نے، اس کے نتیجے میں ہولوکاسٹ ہوا ہے کہ جس طریقے سے یہ ہمارے جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں اور یہ کنٹرول کر جائیں گے. بہرحال اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ بھی اسی شکل میں آ گیا. تو آج در حقیقت یہ دونوں آپس میں ایک ہیں، بلکہ اصل کنٹرول یہود کے ہاتھ میں. انہوں نے پروٹیسٹنٹزم پیدا کیا، تو پروٹیسٹنٹس جو ہے وہ تو ہے ہی اعلی کار. ویسپ کہلاتا ہے، ایک لفظ آپ نے شاید سنا، ویسپ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. یہ سب سے بڑے اعلی کار ہیں یہودیوں کے. انہی میں پھر ایونجلسٹ، نیو بورن امریکنز، نیو کارن امریکنز، یہ اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں، یہودیوں کے سب سے بڑے اعلی کار ہیں. ان کا ایک مشترک ایجنڈا ہے جس پر کہ وہ قریب عمل شروع کرنے والے. ایک ایجنڈا تو 1897 سے شروع ہوا تھا، پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زائن کا. 20 سال کے بعد بالفور ڈکلیریشن آ گیا اور برطانیہ نے ان کو حق دے دیا کہ آپ فلسطین میں آباد ہو سکتے ہو. اس کے 20 سال کے بعد 48 کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل قائم ہو گیا. ایک تو یہ ان کی پروگرس ہوئی ہے، جو اپورڈ موومنٹ میں نے کہا تھا، تھرڈ اپورڈ موومنٹ آ رہی تھی. اس میں دھچکا ایک ہی لگا ہے اور وہ جرمنی کے اندر، پولینڈ کے اندر ہولوکاسٹ کا ہے. لیکن اس وقت یہ ہے کہ یہ عالم عیسائیت جو ہے پورے طور پر ان کے کنٹرول میں ہے. اور اب جو جنگ ہونے جا رہی ہے بہت بڑی جنگ،
جس کو کہ کہہ دیا گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی کہ اب تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ ایشیا میں لڑی جائے گی، ناٹ ان یورپ۔ ہم نے بہت بڑا حصہ دے دیا، کروڑوں آدمی قتل ہو گئے، ہمارے ملک تباہ ہو گئے، اب ایشیا میں ہوگی۔ ٹوائنبی نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جنگ جو ہے اب جو ہوگی 21 سینچری کی جنگ، 1950 کا قول ہے اس کا، یہ اصل میں کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان نہیں ہوگی، عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی۔